السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے آلو کی فیلنگ والی سوشی کی سٹائل کی بنے گی، ٹرائی کریے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بول لیں گے، اس کے اندر دہی ڈالیں گے اور اس کی جو گٹلی ہے نا وہ ختم کر لیں گے، اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے۔ اور اس کی گٹلی ختم ہونے کے بعد اس میں جائے گا تھوڑا سا زیرہ اور کالی مرچ، اس کے بعد نمک، لال مرچ اور دادڑ مرچ جائے گی۔ اس کو اچھی طرح ہم لوگ مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس میں جائے گا چکن کا قیمہ صحیح رہے گا، اس کو ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں۔ آلو بوائل کر لیں، 4 سے 5 میڈیم سائز کے آلو لے کے ان کو بوائل کر کے ان کو اچھی طرح میش کر لیں۔ میش کرنے کے بعد اس کے اندر جائے گا نمک اور ہلکا سا زیرہ، تھوڑا سا بس فلیور کے لیے نمک جائے گا، جتنا ضرورت ہوگی اتنا آپ استعمال کر لیں۔ کر کے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب ایک پین لیں گے، اس کے اندر 2 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے۔ آئل ڈالنے کے بعد جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا ہوا تھا نا اس کو ڈال دیں گے۔ اس کو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کر کے اس کے اوپر کور دے دیں گے، تاکہ یہ جو ہے نا چکن کے اندر چکن جو پانی ہے نا وہ اپنا چھوڑ دیں، اور 2 منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے ڈھکن کے ساتھ۔ اس کے بعد ڈھکن کھول کے تھوڑی دیر تک اس کو پھر کوک کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیز سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں، لائک اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ ڈھکن کھولنے کے بعد دیکھیں اس نے نا پانی نکلنا شروع ہو گیا چکن کے اندر سے۔ اب اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ اور کوک ہوگا، اس کے بعد یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا۔ ڈرائی ہونے کے بعد اس کو ہم لوگ پین کو نیچے اتار لیں گے، بٹر پیپر لیں گے، اس کے اوپر ہم لوگ آلو کا جو بیٹر ہے اس کو اس طرح ہم پھیلا لیں گے اچھی طرح ہلکے ہاتھوں کے ساتھ۔ اس کے اوپر ہم لوگ چکن کا جو ہم نے بنایا تھا مسالہ وغیرہ، وہ چکن کا مسالہ ڈالیں گے اور اس کو ہم لوگ بالکل بند کرنا شروع کریں گے۔ پیپر کو ایک سائڈ سے پکڑ کے اس کو بند کریں گے، پھر دوسری سائڈ سے پکڑ کے بند کر کے پھر اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم لوگ فلور پہ ہلکے ہاتھ سے نا ہم لوگ اس کو نا سیدھا کریں گے۔ سیدھا کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہے نا اپنی اصل جو ہے نا شیپ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کو بند کر کے 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے، تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا نا سخت ہو جائے یا ہارڈ ہو جائے، جس کی وجہ سے نا اس کو کٹنگ کرنے میں نا مشکل نہیں ہوگی تو آسانی سے کٹنگ بھی ہو جائے گی۔ تو 10 سے 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد فریزر میں رکھنا ہے، فریج میں نہیں رکھنا۔ فریزر میں رکھیں گے اس کے بعد یہ فریز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد نکالیں گے باہر نکال کے، اور اس کی چھوٹی اس کے وہ جیسے بناتے ہیں شامیز وغیرہ یا نگٹس وغیرہ، جتنی شیپز آپ کو چاہیے، جیسے اس کو چھوٹی بڑی جس طرح کی چاہیے اس کو کٹ کر لیں گے۔ کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے بالکل ہلکے ہاتھ سے دونوں طرف سے پریس کریں گے۔ انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ ایک کر کے سب پیسز کو ایسے ہی ہم لوگ نا ڈپ کر کے نا 1-2 دن کے لیے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں۔ یہ جب آپ بنائیں گے نا آپ کے بچوں کو بڑے پسند آئیں گے۔ جو بچے آج کل کے نمک مرچ لائٹ کھاتے ہیں نا، وہ بچے تو بول لیں گے یہ کہ مما روز یہ بنائیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو ہم لوگ پین میں ڈالیں گے اور گولڈن کر لیں گے دونوں سائڈ سے۔ ایک سائڈ سے گولڈن کر کے ان کی سائڈ چینج کریں گے، پھر دوسری سائڈ سے بھی گولڈن کر لیں گے۔ تو ہلکے ہاتھ کے ساتھ ان کی سائڈ چینج کریں گے تاکہ یہ نا ٹوٹے نہیں یا کھلے نہیں۔ تو ایک سائڈ سے گولڈن ہو جائیں گے، پھر دوسری سائڈ کر کے دوسری سائڈ سے گولڈن کر کے ہم لوگ اس کو نکال لیں۔ آپ کے سامنے دیکھیں کتنے اچھے لائٹ براؤن ہوئے ہیں، کرسپی، اوپر سے کرسپی اندر سے سافٹ۔ میں آپ کو ایک ابھی کھول کے بھی دکھاتی ہوں کہ دیکھیں اندر سے کیسے سافٹ آپ کو لگے گا۔ ایسے ہی لگے گا کہ ہم لوگوں نے بریڈ کے بنائے ہوئے ہیں، بریڈ کرمز جو ہوتی ہیں نا اس کے ہم لوگوں نے بنائے ہیں۔ پر کھانے میں بہت مزہ آئے گا، لائٹ نمک مرچ اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔